ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو آخری جو ایام چل رہے ہیں کوئی فضیلت والے نہیں، بہت ہی رمضان المبارک اہم فضیلت والا ایام اور شب ہے، اس کا کوئی مول اور نہیں ہے، اس کا کوئی مثل اور نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ میں اجر ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی مول اجر اس کا بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے اتنی بات آتی ہے، کسی سے چھوٹ جائے، اس کی عبادت ترک ہو جائے تو پھر اس کا کوئی مول نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ کروڑوں اور کروڑوں کی مثال آپ پہلے کے بیٹھے اور بیٹھ گئے، چلو بھائی آج میں ادا کرنی ہے، یہ جو آپ کو اجر ثواب مل رہا ہے نا، اگر یہ یوں مان لو کہ آپ یہاں نہیں ہوتے اور یوں ہی آپ کی جو ہے آپ کا وقت گزر جاتا، بیکار کا وقت گزر جاتا، تو پھر اس کا کوئی مول نہیں۔ ماشاء اللہ آپ نے خرید کیا ہے، آج کا دن بہترین دن آپ نے خرید کیا اور نیت کے بیٹھ کے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں، تیری عبادت کے بیٹھ گئے، بس یہ نیت کر کے بیٹھے انشاءاللہ بہت بڑا سوال ہوگا۔ تقریر تو چلتے رہے گی، علماء کی مولانا کی چلتے رہے گی، تقریر ایک الگ چیز ہے، مگر جمعہ کا دن آپ کا جو آپ اول وقت آپ کو بیٹھے بہت بڑا سے بالخصوص جامع مسجد میں اللہ کرتا ہوں، جمعہ کو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، واسطہ کی پوجا ہوتا ہے، اس لیے ترتیب آپ کو بتا چلا رہا ہوں، یہ ہمیشہ جمعہ جامع مسجد کا پڑھنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے محدث اللہ شاہ صاحب اللہ کی مسجد حسین عالم میں تھی، کبھی بھی حسین عالم نے اپنی مسجد میں آپ نے جمعہ قائم نہیں کیا، مکہ مسجد جا کے نماز پڑھا کرتے تھے عبداللہ شاہ صاحب اللہ، جتنے بزرگ ہیں آپ اگر مکہ مسجد چلے جائیں گے، جتنے بزرگ ہیں گاڑی والے شاید سارے کے سارے اپنی مسجد بند کر رہتے ہیں کہ ہمارا مسجد چلے کیا مسجد چلے جتنے بزرگ۔ اب اپنا کو چاہتی ہے کہ راستہ کدھر سے آسانی کا مل جائے تاکہ اپنا جو راستہ آسانی کو حاصل کرے، عوام الناس کو نہیں بتانا چاہتا، فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ ہاں ایک سال کے لیے ہوئی نماز، ایک سال تک حسین عالم میں ایک سال اچھے تک جمعہ کی نماز ہوئی، جمعہ کی نماز ہوئی کہاں پہ؟ ایک سال تک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیر خلیل اللہ شاہ صاحب نے مکہ مسجد نہیں جا سکتے تھے، اور کمزور تھے، لوگ ملنے کے لیے ازدحام ہو رہا تھا، بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے، تو آپ اپنے مکان کے بازو میں ایک چھوٹی سی مسجد کی وہاں پڑھنے کے بعد باہر کے لوگ آنے لگے، وہاں پہ ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو حضرت انوار اللہ شاہ صاحب نے کیا کیا، آپ کی حیات تک جمعہ کا آغاز کیا حسین کی مسجد تھوڑی دور، جیسی مثال آپ کا ہوا انتقال کر گئے، پھر اس کے بعد بند ہو گیا حسین کی جامع مسجد میں، حسین کی مسجد۔ یہ اس لیے بتایا ہوں کہ فضیلت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بار کو بار میں بتا رہا ہوں کہ فضیلت ہے کس میں۔ اصل میں ذہن میں کیا ہو رہا ہے، یہ شریعت کے سامنے اگر اپنا مفاد آ جائے تو آدمی اپنے مفاد کو پہلے پیش نظر رکھ رہا ہے، میرا کیا تعلق ہے، مجھے کیا سہولت ہے، میرے خاندان میں کیا تعلق ہے، میری کیا جو ہے اس کے اندر میرا کیا فائدہ ہے، ہمارے محلے والوں کو کیا فائدہ ہے، یہ پروفٹ یہ فائدے کو دیکھ دیکھ کر کیا کر رہے ہیں، اصل چیز کوئی بھی کر رہے ہیں، کوئی ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی ادھر بٹا ہے۔ خدا ایک جگہ لانا چاہتا ہے، رسول ایک جگہ لانا چاہتے ہیں، جمعہ کو ایک جگہ رکھے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ رسول کی بات نہیں مانتے، مولانا بول رہے ہیں، مولانا پیش نظر ہوتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ ذہن میں بٹو، یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک اپنے ذہن میں اتار لو، یہ باتوں میں آپ کو شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ اپنی باتوں میں بتا رہا ہوں، یہاں جو بیٹھے اس کو سمجھایا، اس کو نہ سمجھایا وہ غلط بات ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آج عنوان کے ساتھ غلطی بات بہت سارے عنوان میرے ذہن میں ملا رہے ہیں، کیا نکلا وہ آپ کے حصے میں ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہی ہیں یہ آخری اشرا ہے، آخری اشرے میں کیا ہو رہا ہے، اتنی نعمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو جمعہ کی نعمت ایسی بڑھتی ہے جس کا آپ ہے نا، آپ سے پہلے تو فرشتے آ گئے، لیٹ کے دروازوں بیٹھے رہے، پورے گھر بیٹھے رہے، اتنے کی معلوم اندازہ بھی نہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
وہ پیسہ بیٹھا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں، کیا چیز کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، بتا تو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی معمول ہے، وہ معمول ہے، بیٹھے رہے میرے مولانا کیا بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، بخاری شریف کہہ رہی ہے، مسلم شریف کہہ رہی ہے، سیاست کا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کے دن جو داخل ہوتا ہے اس کا نام پڑھ کر اس کو لکھا جاتا ہے. ہمارے پاس چندہ اسم کرتے ہیں تو پیسے کے لیے کوئی بڑا سویٹر زیادہ دے دیا تو مطلب پہ ڈال دیا گیا، بلا بلا دیا گیا، بلا بلا بتا دیا گیا، بلا بلا جیسا لکھتے ہیں ہم حساب و کتاب کے لیے. تو وہ حساب و کتاب کہاں پیش ہوتا ہے؟ یہ تو ہم آخر میں حساب و کتاب کرنے میں دیکھا وہاں تو خدا کی بارگاہ میں جمعہ ختم ہوتا، باہر اپن نکلتے، سنت پڑھے نہیں پڑھے، نبی پڑھے نہیں پڑھے، وہاں میں رہے نہیں رہے، سلام میں رہے نہیں رہے، سب کی فہرست وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہوتی. یہ میں اپنے طور پر نہیں بتا رہا، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی ترتیب، اس کے بعد بھی ترتیب اس طرح جو ہے کام. یہ جمعہ کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی زندگی میں حیران و پریشان کا مسئلہ حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان ہے. زندگی تمام اس کو کروڑوں روپئے مل جانے تو پھر پریشان رہتا ہے، یا تو بیوی پریشان کرتی، یا تو بچے کو رہتے، یا تو بیماری کو رہتی، یا تو مکان کو نہیں رہتا، یا تو دکان کو نہیں چلتی، کہیں نہ کہیں پریشان تو ہوتا ہے. وہ مسئلہ آج نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بندے اتنے مسائل کے لیے اتنی جستجو، اتنی دوڑ دھوپ، اتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے. جو ماما دن پکڑ لے اس کے دل میں جب وہ بولتا ہے، زبان بولتا ہے، دعا کرتا ہے اور قبول ہو جاتی ہے. مگر وہ ہم ڈھونڈتے نہیں نا، ڈھونڈتے ہیں اصل میں تلاش نہیں کرتے تو ہم کو ملتا ہی کہ ہم کو تعالیٰ دکھتا ہے کہ کہاں ہے وہ دعا قبول کرنے والا، کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، بارش میں نظر نہیں آ رہے. اس میں ہم اس گردش میں پریشان ہیں. اصل میں یہ گردش اگر ہم کو دور کرنی ہے تو اس طرح دور کرنی چاہیے. میرے بھائیو، اصل اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے ہمارے حرکات کے ساتھ ساتھ دل کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، ذہن میں آنے والی باتوں کو دیکھتا ہے. ذہن میں کیا آیا ہے، دل میں کیا ہو رہا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، زبان کیوں ہو رہی ہے، کیا مقصد کے لیے رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ جمعہ کی فضیلت ہے. اب یہ جمعہ البدا رمضان میں ہم کو مل رہا ہے. یہ جمعہ البدا 90% یہ جمعہ البدا نہیں آنے والا 90% ہے. اب مومنوں کو خدا کے ہاتھ میں چاند ہے، خدا کے ہاتھ میں سورج ہے، جب چاہے لگا کے غلط بات ہے اس کے ہاتھ میں. مگر آنے والا جمعہ البدا ممکن مقدار زیادہ جمعہ البدا، کیونکہ پھر بھی ہم کو تشفی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہفتے کے روز انشاءاللہ عزیز ہم عید کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اتنا پریشان مت ہو، اگر اللہ تعالیٰ اور ایک دن دے کر آئے ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں بھی کیا کب بھی کوئی سبب کو اللہ کرے، کب بھی بات ہو ثواب ہے. پورے مہینے کا ٹوٹل ثواب مل رہا ہے. اگر 29 ہو گئے تو مہینہ کا ثواب، 30 ہو گئے تو مہینہ کا ثواب ہو مل رہا ہے. شہر مہینہ کا مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. کیا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا. بات بھی نہیں بیویوں سے کچھ دنیا کا مطالبہ کیا تھا ازواج مطہرات. تو آپ جو ہے مکان کے وہ حصے پر جا کر بیٹھ گئے. بالائی اس وقت بھی ذہن میں آتا کہ اس وقت مکان کو اوپر کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا، بنایا کرتے تھے. ایوب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب انصاری تم جو ہے اوپر چلے جاؤ، میں نیچے رہتا ہوں. وہاں کے اس کرنے لگے رسول اللہ اوپر میں اوپر اور میں نیچے رہوں، آپ نیچے رہے مناسب نہیں. تو پہلے بھی مکانات ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب مدینہ شریف کے اندر اوپر کا حصہ بھی بنا ہوا ہوتا تھا، نیچے کا حصہ بھی بنا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ کیا قسم کھائی کہ میں اپنے ازواج کے ساتھ میں بات کروں گا، میں بولوں گا. جا کے قسم کھا کر بیٹھ گئے. حضرت گشت بات یہاں پر مدینہ میں گشت کرنے کی بات، یہ بات گشت کرنے کی حضور نے اپنے ازواج کو طلاق نہیں دیا. حضرت عمر آ کے کرنے لگے رسول آپ نے جو ہے طلاق دیا اپنی بیویوں کو، آپ نے فرمایا نہیں کیا، میں نے کسی کو طلاق نہیں دیا.
تو ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن باہر نکل گئے. 29ویں دن باہر نکل کے گھر چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی 1 مہینہ نہیں آئے تھے, 1 مہینہ نہیں آئے گے, آپ بات نہیں کریے تو آپ آ گئے 1 دن پہلے چاہ گئے. تو حضور کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح سی بات ہے کہ ایک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے. شریعت کا ہر لفظ جو ہے, ہر لفظ اور ہر حرف جو ہے ہمارا بالکل ہم جو اتباع کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہم اتباع کر رہے ہیں. تو آئیے یہ ماں ہم سے واقعہ جدا ہو رہا ہے. آپ کے اختیار اور آپ کی شریعت یہ کیا ہے؟ حضور اس لیے رات کو تلاش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شبوں کو تلاش کرتے تھے. شبوں کو تلاش کرتے تو کیسے تلاش کرتے تھے؟ ان کو دکھائی دیتے تھے شب, وہ جو فضیلت والی شب قدر ان کو دکھائی دیتے تھے. ہم کو نہیں دکھائی دیتے شب قدر. بالکل واضح فرشتے جبرائیل آئے ہوئے ہیں, میکائیل آئے ہوئے ہیں, وہ فرشتے آئے ہوئے ہیں, ایک پورا اوپر سے نیچے تک سما بنا ہوا ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا کیا جانتے ہو, اس کو تلاش کرنے کے لیے شروع سے بیٹھ گئے, رمضان کی ابتدا سے بیٹھ گئے, اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب اعتکاف میں بیٹھ گئے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا, آپ نے دکھائے نہیں, شب قدر آئی نہیں. تو اب صحابہ بھی آپ کے ساتھ تقریباً پورے کے پورے ٹوٹل بیٹھ گئے. اب ٹوٹل بیٹھے ہوئے تقریباً صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی بیٹھ گئے, صحابہ بھی بیٹھ گئے, وہ تلاش کرتے تھے. 21ویں ڈیٹ آئی, 21ویں رمضان کی ڈیٹ آئی. اب باہر نکلنا تھا. ہم سمجھتے ہیں آخری میں بیٹھنا ہے, 10 دن بیٹھنا ہے, باہر نکلنا تھا. 21 کو 20 مطلب ابھی باہر نکلنا تھا. اب صحابہ تیاری کرنے لگے, جانا ہے, باہر نہ نکلنا ہے. تو حضور نے فرمایا, اب دکھائی نہیں دیا, تو حضور نے فرمایا دیکھو میں آئندہ اور 10 دن رہنا چاہتا ہوں, آئندہ اور 10 دن رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ شب قدر آئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ان آخری شبوں میں آپ جو تلاش کرتے تھے وہ کیا تلاش کرتے تھے؟ شب قدر تلاش کرتے تھے. تو کیوں تلاش کرتے تھے؟ اگر کسی کو مل گئی شب قدر تو یہ اپن جو ہے تلاش کرتے نا, جو تاجر تلاش کرتا کہ مجھے لکڑی کے اندر یہ اتنا پیسہ ملے گا, اگر یہ خرید لوں, باغ خرید لوں تو اتنا پیسہ ملے گا. گوشت والا گوشت والا دیکھتا ہے کہ یہ بھینس یہ گائے یہ نہیں تو اتنا پیسہ ملے گا. اور اسی طرح یہ میرا جو ہے سویابین اتنا آئے گا, یہ سوچتے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے کبھی اتنا ہی نہیں آیا تھا, اس سے زیادہ آئے گا, خوب آئے گا. ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے 10 گنا بڑھ کر مجھے 10 سال جو ہے دنیا مل رہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, دن کا بھی نہیں ہے, کہیں کا بھی نہیں ہے, اس کے مقابلے دن کا بھی نہیں ہے. وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بقا کے لیے ان دنوں میں دے دیتا ہے. ہم ان کو تلاش کر کے لینے کی ضرورت ہے اور جستجو کرنے کی ضرورت ہے. بازاروں میں گھومنا نہیں ہے, بازاروں میں گھوم کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا نہیں ہے. اسی طرح اوقات کو اگر ضائع کرو گے تو پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں سویابین اگر آپ کو ملا حیدرآباد میں ریٹ ہے 10,000 روپے یا شولہپور میں 5,000 روپے, تو آپ کیا شولہپور میں سویابین ڈالو گے؟ نہیں, آپ حیدرآباد میں ڈالیں گے, کیونکہ پیسہ آپ کے پاس خوب آ رہا ہے, روپیہ آپ کو مل رہا ہے. دن کا بھی نہیں ہے, بتا رہا آپ کو, دن کا بھی نہیں ہے, گپا بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو ملنے والا ہے آپ کو رمضان المبارک میں جو دکھائی نہیں دے رہا ہے, محشر میں جو دکھائی دے گا, جنت میں جو دکھائی دے گا, جو صلہ ملے گا, اس کا کوئی بدل نہیں ہے میرے بھائیوں, کوئی بدل نہیں. اس کو تلاش کرو. اور خاص بات یہ جو ہے رمضان المبارک کی آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا, ابھی بتا رہا ہے, خاص کر بہت سارے صحابہ اور صحابیات شہید ہوئے. اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ضرور شہید ہوئے. 21 رمضان 21 رمضان کو رمضان بتا ہوا وہاں علی رضی اللہ عنہ ضرور کی شہادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے, سنت والجماعت کے پاس کیا لوگ خلیفہ چہروں میں چہرتے خلیفہ بالترتیب. حضرت علی کون سے چہر, اب
ہر نماز میں آپ جاتے ہو، جمعہ کی دن خطیب صاحب اہل سنت والجماعت کی جتنے مساجد ہیں، پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا، عمر فاروق کا نام لیا جاتا، عثمان غنی کا نام لیا جاتا، حضرت علی کا نام لیا جاتا۔ اس طرح نماز تراویح کے اندر جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی، کیوں کیا یہ کام کیا ہو، کیا فلسفہ ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ شیعہ کی بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے، کہیں یہ ہماری قوم گمراہ نہ ہو جائے، کسی کو اور درجہ دے کر، تو یاد رکھو کہ درجات اہل سنت والجماعت کے پاس برحق ہے، اس درجے میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، یاد رکھو۔ بالترتیب خلفاء راشدین، بالترتیب خلفاء راشدین، سب کی فضیلت ہمارے پاس برحق ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، علی اس کے مددگار، علی اس کے رہنما، میں جن جن کا مولا ان کا علی مولا۔ اب خلفاء راشدین کو، یہ صحابہ کو اس سے مستثنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی کوئی شان والے، اور علی میں کوئی شان والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خاص ہیں، اور ایسے داماد، شہید داماد، بہت محبت کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ ہر دن صبح فجر کی نماز کو اٹھانے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، علی کو آواز دیتے، حضرت فاطمہ کو آواز دیتے، حضرت حسن کو دیتے، حضرت حسین کو دیتے، یہ ہر فجر کے وقت، فجر سے پہلے آواز دیتے، آواز دے کر پوچھتے کیا حال ہے، فجر آپ نے تہجد پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ ایک مرتبہ ہوا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا بات ہے آج آپ نے تہجد ادا کی ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر شریف میں آتا ہے، حضرت فاطمہ نے کہا، اندر سے آواز آئی، جس نے ہمیں جگاتا ہے وہی ہمیں سلا دیا، جو جگاتا ہے وہی سلا دیا، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول اس طرح پیغام فرماتے ہوئے چلے جانے لگے اور کہتے، بندہ بڑا ہیلا تلاش کرتا ہے، بندہ بڑا بولتا بہت ضرور ہے، اندازہ کر لو کہ تہجد کے وقت فجر سے پہلے آپ جا کر اٹھا رہے ہیں تو کتنی محبت ہے اپنے داماد سے، آپ ذرا اندازہ کر لو اپنے داماد کی محبت کا اندازہ آپ غور کرو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ تشریف لانے کے بعد پہلے پوچھا علی ہے، تو اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ علی نہیں ہے، کہ کیا پوچھا کہاں ہے یا رسول اللہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ میرے درمیان اور علی کے درمیان کچھ ناچاقیاں ہو گئی، کچھ گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئی، وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول اپنے داماد کو تلاش کرتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، اور جاؤ مدینہ کا چپا چپا چھان مارو، علی کو ذرا دیکھ تو دو۔ علی کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہیں۔ کیا شان حضرت علی کی ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے سردار، ایک ہے جو ہے خسر ہے، خسر ہے، سسرے ہیں، وہ تلاش کر رہے کس کو ہے؟ داماد کو تلاش کرتے ہوئے نکلے ہوئے۔ کسی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ایسے لیٹے ہوئے، ان کی کیفیت بھی عجیب سی کیفیت ہے، لیٹنا ایسا تھا کہ جو آپ نے چادر اوڑھی تھی، چادر جو ہے پشت سے ہٹ گئی۔ کوئی احرام پہنتا نا، کوئی احرام پہنتا، احرام کا حصہ جب ہٹ جاتا ہے، چادر ہٹ گئی تو جو ہے جسم ظاہر ہونے لگا، پیٹھ کا حصہ ظاہر ہونے لگا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، پیٹھ پر کچھ جو ہے ریت لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ جا کر فوراً کیا کیا جانتے ہو؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے حضرت علی کو دبا کر کہنے لگے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی میں سونے والے، اے مٹی والے ذرا اٹھ تو جا۔ علی نہیں کہتے، یا علی نہیں کہتے، محبت بری، جس
طرح ہم گفتگو کرتے ہیں. جانتے ہو کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اپنا جب بچہ ہوتا ہے، بچہ اگر لاڈلا ہوتا ہے، میرے چاند کہتے ہیں، میرے سورج کہتے ہیں، میرے لاڈلے کہتے ہیں، میرے پیارے کہتے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے. یہ کہنا کہا ابو تراب، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. گفتگو ہوگی اور گفتگو چلتے رہی. اس کے بعد کسی سائل نے سوال کیا، پوچھا آپ کے لیے آپ علی نام نہیں لیتا ہے فلاں شخص، آپ کا نام علی نہیں لے رہا ہے بلکہ ابو تراب کہتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں علی کے بجائے ابو تراب کہیں، میرے محبوب نے میرا نام ابو تراب رکھا ہے، وہی مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے بھی زیادہ پسند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ علی کرم اللہ وجہہ کو جانتے ہو، مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی زمین پر جس وقت مشرکین نے مسلمانوں کو تنگ کیا، ہر مسلمان کو ستایا کرتے تھے، صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے. چھوٹے تھے، ننھے تھے، 9 سال یا 8 سال یا 10 سال کی عمر میں آپ نے ایمان جو لایا، ایمان لایا تو اسلام کی مدد کیا کرتے تھے. اس وقت بھی مدد کیا کرتے تھے، مدد بھی کر رہے ہیں. کیسی مدد کر رہے ہیں جانتے ہو؟ اب جب ہجرت کا حکم ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لیے. اب مکہ پورا خالی ہو گیا. ہجرت کے وقت حضرت عمر سے کہا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر تم بھی نکل جاؤ، اب مکہ خالی کرنا ضروری ہے، یہ سارے دشمن کہیں شہید نہ کر دے تمہیں، مسلمانوں کو ستائے نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہجرت کرو. سب چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے. اب مکہ میں بڑے بڑے صحابہ کوئی باقی نہیں رہا ہے. اب کوئی نہیں، صرف حضرت ابو بکر باقی ہیں، علی مرتضیٰ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 3 بڑی شخصیتیں ہیں، 3 بڑی شخصیتیں. باقی جو عورتیں اور بچے ہیں، کچھ ضعیف کمزور جو چل نہیں سکتے، وہ لوگ ہیں، ایسے ہی ہیں. 3 بڑی شخصیتیں باقی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میرے ساتھ ہجرت پر چلنا. حضرت ابو بکر نکل گئے. اب باقی کون رہے؟ حضرت علی اکیلے رہے. آپ اندازہ کر لو، اسلام کے سارے دشمن، مسلمانوں کے سارے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ہے. اس وقت جوان ہے، 21-22 سال کی عمر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتے ہیں، اے علی سن لو، میں بھی جا رہا ہوں، اب تمہیں اکیلے رہنا ہے. کس کے درمیان رہنا ہے؟ کافروں کے درمیان رہنا ہے. اس کے درمیان دشمنوں کے درمیان جو خون کے پیاسے ہیں، جو خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں، جو شہید کرنا چاہتے ہیں. علی سے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سن لو، تمہیں یہاں رکنا ہے. حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ حکم آپ کا، پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے، آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ان ظالموں کے بارے پاس کچھ جو ہے غیروں کے کچھ امانتیں میرے پاس ہے، کافروں کے مشرکین کے قریش کچھ امانتیں ہیں، وہ لوٹانا تمہاری ذمہ داری ہے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ذرا یہاں پر غور کرو. چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دے سکتے تھے، مگر نہیں، امانت وہ چیز ہے، پہلے ادا کرو. بعد میں بھی دے سکتے تھے. یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی مارنا چاہتا ہے، ہر کوئی شہید کرنا چاہتا ہے، مگر ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ امانت پہلے ادا کرو، قرض پہلے ادا کرو. لیکن آج ہے کہ قرض ہڑپا جائے، رکھ لیا جائے، اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور جو قرض رکھنے والا رکھ لیا ہے اسے گھما کے چلے جاتے ہو، اسے پھراتے چلے جاتے ہو، اسے پھرانا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، اسے گھمانا ہم کامیاب ہیں. نہیں، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہو. آقا نے کیا بتلایا؟ ذرا دیکھ اے مومن، ذرا دیکھ، ایسا سما ہے، ایسے سمے میں اس وقت یہ خون کے پیاسے ہیں، میں امانت پہلے ادا کر رہا ہوں. پہلے امانت ادا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں پوچھا نہ جائے، محشر میں سوال نہ ہو جائے. امانت ادا کرنے کے لیے
لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تم رکنا یہاں پر رہنا اور دیکھ کر آنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. جانتے ہو باہر مشرکین سارے کے سارے حضور کے گھر کا محاصرہ کرے ہوئے تھے. سب کے سب ایسے تھے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں برچا ہے, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے. آقا کو شہید کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب مل کر ایک ساتھ حضور پر ٹوٹ پڑے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے. اس طرح سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. آقا یاسین کی صورتیں پڑھتے ہیں.